بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ کل جو نون لیگ اور ایم کیو ایم کا رومانس ہوا ہے، بلکہ اتحاد ہوا ہے، وہ عجیب و غریب ہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نون لیگ کی حکومت تھی جب ان کو دیواروں کی طرف ان کا منہ کیا ہوا تھا سارے ایم کیو ایم والوں کا، اور جنرل رئیس شریف میرے خیال اس وقت آرمی چیف تھے، اور ان کی جو بدماشی تھی وہ ختم کی تھی۔ یعنی کہ جو ہزاروں لوگ کراچی میں قتل ہوئے تھے اس میں یہ لوگ ملوث تھے۔ کوئی تحقیقات نہیں کی گئی، جس طرح پی ٹی آئی کے لوگوں سے پریس کانفرنس کروائی جاتی ہیں اس طرح ان سے بھی کروا کر کچھ کو بھگا کر سزا کسی کو نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے ایسا ہمارا زبردست سسٹم ہے کہ یہاں سزا تو ہونی نہیں ہے نا۔ سزا ہونی ہے غریب لوگوں کو، مرغی چور کو، بکری چور کو، ان کو سزا ہونی ہے۔ اربوں روپے کھا جائیں، 100 بندے مار دیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سزا ہو۔ بس آپ کو ایک آشیرواد ہونی چاہیے طاقتور لوگوں کی، آپ دنیا کا جو کام کریں آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور سیم یہی ہو رہا ہے ہمارے ملک میں۔ اب ایم کیو ایم اور نون لیگ والے جناب بڑی پریس کانفرنس کی، انہوں نے میاں صاحب نے بڑا خطاب کیا۔ دوسری جانب غصہ تو ہے پیپلز پارٹی کو، اور انہوں نے بھی قسم کھا لی ہے کہ نواز شریف کو اب کچھ بھی ہو جائے نا وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے۔ مجھے تو لگتا ہے اگر یہ تھوڑا ڈٹے رہیں اور پریشر ڈالیں تو میرے خیال ایم این اے بھی نہیں بن سکیں گے، اور یہ ہونا چاہیے۔ یہ کون سا طریقہ ہے جناب کہ آپ لوگوں کو قتل بھی کر دیں، آپ ارب روپے بھی کھا جائیں، اور پھر آ کے جناب آپ پھر حکومت بھی کرنا چاہیں، اور جو لوگ یہ کروا رہے ہیں ان کو بھی شرم آنی چاہیے۔ یہ کیا طریقہ ہے یار؟ یہ ملک ہے یا تماشا بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ دوسری جانب وہ فواد چودھری کے بارے میں ان کی اپنی پارٹی کے، خیر فواد چودھری اب کسی پارٹی کے نہیں رہے، وہ انہوں نے اپنا شیر افضل مروت نے کہا کہ جناب وہ ان کو اس لیے گرفتار کیا گیا ہے کہ وہ ڈگمگا رہے تھے، یعنی کہ ان کی ڈی بریفنگ کی ضرورت تھی ان کو نا، ان کی وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں بھی کہ نہیں ہیں، اور تحریک استقلال میں ہیں یا نہیں ہیں۔ یعنی کہ وہ کمنگ جو ہے حکومت، آنے والی حکومت کو گالیاں دے رہے تھے، یعنی کہ نواز شریف کو برا بھلا کہہ رہے تھے، یعنی کہ ملک کے آنے والے وزیر اعظم کو برا بھلا کہہ رہے تھے، ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ بہرحال حقیقت بھی یہی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گئی ہے، اور زرداری صاحب کے جو بیان سامنے آئے ہیں، اب حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ لوگ کن کو ووٹ دیں گے؟ ان لوگوں کو جو 3 دفعہ حکومت کر چکے ہیں اور ناکام رہے ہیں، ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، بچتا کون ہے پھر؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی تو ہوگی غدار، اس کا جو سربراہ ہے وہ تو جیل میں پڑا ہوا ہے، اور اس کے 90% پارٹی جو ہے وہ لوٹا بن کے مختلف گروپوں میں تقسیم ہو چکی ہے، اور اسی طرح وہ پارٹی بنی تھی، لوٹوں کی ایک جماعت کو اکٹھا کر کے پی ٹی آئی بنائی گئی تھی۔ اب پیچھے بچ گئے ہیں چودھری شجاعت صاحب، اور نہ 3 میں نہ 13 میں، پھر بچ جاتے ہیں مولانا فضل الرحمان، ان کو اتنا بڑا عہدہ دے نہیں سکتے۔ اس کے بعد بچ گئی نون لیگ، سارے مقدمات ختم، غداری کے بھی اور نااہلی تاحیات نااہلی کے بھی، اور وہ کام ہوئے جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے بعد بچ گئی ایم کیو ایم، اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ سندھ میں تھوڑا بہت حصہ دے دیا جائے گا۔ پھر آ جاتی جی ڈی اے، اس کی بھی 3-4 سیٹیں ہوتی ہیں، اس کو بھی نوازا جاتا ہے۔ پھر رہ گئی پیپلز پارٹی، وہ اب سندھ تک محدود ہے، لیکن وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ سندھ سے باہر نکلیں۔ دوسری جماعتیں کوشش کر رہی ہیں کہ سندھ کے اندر گھسیں، تو ان کو پریشر ڈالنے کے لیے کہ سندھ تک رہو، تو وہ اتحاد کروائے جا رہے ہیں، جو صاف ظاہر ہے اتنے اچھے تو ایم کیو والوں بھی نہیں ہے کہ وہ چل کے گئے ہوں گے، اتنا نواز شریف بھی نہیں ہے۔ ان کو کہا گیا ہوگا کہ جناب بلائیں ان کو، آپ نے ان کے سہارے چلنا ہے۔ پھر وہی ہنگ پارلیمنٹ ہوگی، پھر 2-2.5 سال بعد تماشا ہوگا، پھر قوم کے ارب روپے ضائع ہوں گے۔ ان کے وہ جو کہتے ہیں نا کہ محدود مدت کے لیے سربراہی اور محدود مدت کے لیے حکومت، یہ وہ ورڈز ہیں۔ اس کے بعد اس کو بھی گالی اور اس کو بھی گالی ہے۔
اینڈ یہ ہوتا ہے ہماری سیاست کا۔ بہرحال فیصلہ تو یہ ہو چکا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کو وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں اس فیصلے کو کون روکتا ہے اور کیا مزاحمت ہوتی ہے۔ دوسری جانب جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں ان کو تو اس ہفتے جو ہے نا کوئی لمبی سزا ہو جائے گی، شاہ محمود قریشی کو بھی۔ اس کے بعد جو بچے کچے ہوں گے ان کو کہیں گے جی جائیں آپ الیکشن لڑیں، اور الیکشن وہی جیتے گا جن کو ہم اجازت دیں گے، بصورت دیگر ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔